محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ بنائے ہیں، اور جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ جب ہم صبح کو اٹھے ہیں تو ہمارا جسم مکمل طریقے پر صحیح کام کر رہا ہے، آنکھ صحیح دیکھ رہی ہے، کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت باقی ہے، زبان ہماری صحیح چل رہی ہے، صحیح مزہ دے رہی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں جس طریقے سے کام کرنا چاہیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس طریقے پر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جب وہ صبح کرتا ہے تو ہر دن صبح کو اس کے جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ہمارا کوئی بڑا کام ہو جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر کے بہت سے طریقے ہیں۔ جب کوئی بڑی پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں تو ہم صدقہ دینے کی فکر کرتے ہیں، وہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، جو کہ زیادہ تر مالی اعتبار سے کمزور تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ 360 صدقے روز دے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بات تو یہ صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، اور آسانی اس طرح فرمائی کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، استغفار پڑھنا صدقہ ہے۔ تو یہ 360 نیکیاں انسان اگر اس طرح کر لے تو وہ 360 مرتبہ دن بھر کے اندر سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، یا 360 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، یا 360 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، یا استغفار کر لیتا ہے، یا کسی کے لیے کوئی بھلی بات کہہ دیتا ہے، یا کسی کو کسی بھلی چیز کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، کسی بری چیز سے روک دیتا ہے، تو ان تمام کاموں کا اللہ تعالیٰ نے ثواب صدقے کے برابر رکھا ہے۔ یا ان تمام کاموں میں سے سب کو ملا کے 360 کام وہ کر لیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے پورے جسم کا شکر ادا کرنے والا ہوگا اللہ رب العزت کے حضور۔ اور حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، کہ تم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یعنی دنیا کے اندر جو گناہ ہو جاتے ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے شکر سے تعلق رکھتی ہیں، ان گناہوں کا کفارہ ادا کر کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہے آدھی کھجور صدقے میں دو۔ یعنی معمولی سی چیز اللہ کے راہ کے اندر جو دی جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور مزید آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے یہ بھی نہیں ہے فبکلمۃ طیبۃ، تو بھلی بات کسی سے کہہ دیا کرو، کوئی اچھی بات کسی کو بتلا دیا کرو، کسی بری بات سے کسی کو روک دیا کرو، یا کسی سے خوش ہو کر مل لیا کرو۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کسی سے خوش ہو کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ وہ تمام کام ہیں جو انسان کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں شاکر لکھا جاتا ہے، شکر کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تفصیل بیان فرمائی کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی کا سامان اٹھا دینا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا، یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ آدمی کہیں جا رہا ہے، کسی سواری پر جا رہا ہے، بس اسٹینڈ پر ہے یا ریلوے اسٹیشن پر ہے، کسی کا سامان اس سے اٹھ نہیں رہا، یا بازار کے اندر ہے، کوئی مزدور مل گیا جس کا سامان نیچے گر گیا، آپ نے سامان اٹھا کر اس کے سر پر رکھوا دیا یا اس کی گاڑی پر رکھوا دیا، یہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا کہ صدقہ کام کرتا ہے۔ بہت سی نیکیاں وہ ہیں جن کو ہم نے نیکیاں سمجھنا چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، تکبیر بیان کرنا، یا نماز پڑھنا، یا روزہ رکھنا، یا زکوٰۃ دینا، یہی نیکی کے کام ہے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مال کے ذریعے سے کسی کا تعاون کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو نکما نہیں بنایا اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات رکھتا دنیا کے اندر کہ کسی کو نیکیاں کمانے کا فل موقع مل جاتا دنیا کے اندر، اور کسی کو نیکیاں حاصل کرنے کا موقع ہی نہ ملتا، تو کل اللہ رب العزت کے حضور کے قیامت کے دن بندہ یہ شکایت کر سکتا تھا کہ باری تعالیٰ ہمارے پاس تو وہ چیزیں ہی نہیں تھیں جن کے ذریعے ہم تیری رضا حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک موقع پر یہ بات پیش بھی آئی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ تشریف لائے، حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سارا کا سارا ثواب مالدار لوگ لے اڑے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی نیکی کے جو کام ہمارے اوپر ضروری ہیں ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مال کے ذریعے صدقہ دیتے ہیں، وہ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا دیتا ہوں جس کے کرنے سے تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، اور آپ نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تم میں سے جو بھی یہ عمل کر لے گا وہ اپنی نیکیوں کے اعتبار سے تم سے آگے نکل جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم سے آگے وہی نکل سکتا ہے جو تم سے زیادہ عمل کر لے، اگر وہ 100 مرتبہ کی اس تعداد سے زیادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے نیکیاں کرنے کے اور گناہوں کو معاف کروانے کے راستے ہمارے لیے کھول رکھے۔ ہم ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کے بعد پڑھنے کے لیے تسبیح سنت قرار دی، اسی طرح سوتے وقت بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے۔ اور حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے پاس میں آئی تھی ایک درخواست لے کر کہ ہمیں غلام دے دیجیے، ہمارے کام کاج میں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتلا دیتا ہوں، اور پھر آپ نے یہی چیزیں تعلیم فرمائی کہ تم سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جب تم یہ کام کر لو گی تو یہ کام تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ غلام کے ذریعے تم کام کروا کے جتنی نیکیاں کر سکتی ہو اپنے خالی وقت کے اندر، اس سے زیادہ نیکیاں تمہیں اس سے حاصل ہو جائیں گی۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے سے تمہارے روز مرہ کے کاموں کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کوتاہی اور انسان کے دین سے دوری بھی ارشاد فرمائی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت فائدے کی ہیں لیکن انسان کرتا نہیں، اور پھر آپ نے یہی دو چیزیں بیان فرمائی کہ ہر نماز کے بعد میں تسبیح پڑھنا، جس کا ذکر ابھی کیا گیا کہ 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک حدیث کے اندر انسان کی آسانی کا خیال رکھتے ہوئے 10 مرتبہ بھی ذکر فرمایا آپ نے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن پھر نماز کے بعد میں شیطان اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں کام پہ چلنا ہے، ابھی فلاں ضروری چیز باقی ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھ ہی لی ہے جو فرض تھی، اور انسان اس کو چھوٹا عمل سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز فائدے کی انسان کے لیے ہے کہ وہ سوتے وقت یہ عمل کرے۔ سوتے وقت 10 مرتبہ کا ذکر نہیں ہے، سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ اور آپ نے فرمایا جب انسان سونے کے لیے جاتا ہے تو شیطان پھر اس کے پاس میں آ جاتا ہے اور اس کو تھپکیاں مارتا ہے کہ سو جا، نیند کا غلبہ اس کے اوپر ہونے لگتا ہے، لہذا وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں بڑی کام کی ہیں، نمازوں کے بعد میں تسبیح فاطمی کا اہتمام کرنا اور سوتے وقت بھی اس کا اہتمام کرنا۔ اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان اگر کر کے دیکھے تو اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی محسوس ہوگا، اور اگر محسوس نہ ہو تو ایک فائدہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا جس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 360 جوڑ بنائے، اور ہر جوڑ کی طرف سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ ادا کرے۔ اور پھر آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ان تمام کا پڑھنا صدقے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ 360 مرتبہ اگر کوئی ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے دن بھر کے اندر تو گویا کہ اس نے اپنے پورے جسم کا صدقہ بھی ادا کر دیا، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم سے آزاد ہو گئے۔ جہنم سے آزادی کی ایک شکل آسانی کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ ہم کچھ بھی اگر نہیں کر سکتے، فرائض کا کرنا تو ضروری ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہو جائے گی اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ کر ہم یہی کام کرنے لگ جائیں، فرائض کی پابندی تو ضروری ہے۔ فرائض کے بعد میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے جس سے ہمارے دنیا کے کاموں میں بھی آسانی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، اور وہ چیز جو کل قیامت کے دن بڑی پریشانی کی شکل میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے، جہنم کا عذاب، اس سے ہم بچا لیے جائیں، تو اس کا ہم معمول رکھیں روز کے روز پابندی کے ساتھ میں کہ کم سے کم 360 مرتبہ یہ کلمات روزانہ ہو جایا کریں۔
اور اگر ہم ہر نماز کے بعد میں الحمدللہ اس کا اہتمام کرنے والے ہیں تو تب تو 500 مرتبہ ہو رہے ہیں، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور رات کے اندر سوتے وقت بھی ہم ان کلمات کو پڑھ لیتے ہیں تو 600 مرتبہ ہو رہے ہیں، تب تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو کہ کام کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ اس طرح کہ دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا ہے، بڑھ جانا چاہتا ہے، وہ کسی منزل پہ ٹھہرتا نہیں ہے کہ ہم نے اتنا کما لیا اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کاروبار اتنا بڑھ گیا اب اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر دن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کمایا ہے وہ باقی بھی رہے اور آگے بھی ہم مزید کماتے رہیں تاکہ پیچھے نقصان نہ ہو۔ اسی طرح ایک مومن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ نیکی کے کام یعنی 2 کام کرنا کہ انسان کے کیے ہوئے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اس کی فکر کرتے رہنا، اور آئندہ ہمارے اعمال میں ترقی ہوتی رہے اس کی فکر۔ اس طرح دنیا دار فکر کرتا ہے کہ جو کمایا ہوا مال ہے اور دھن ہے وہ باقی رہے، وہ ضائع نہ جائے، اور آئندہ بھی ہم کماتے رہیں۔ تو سب سے زیادہ کامیاب مومن وہی ہے جو اپنی نیکیوں کے تعلق سے یہ فکر کرتا رہے کہ ہم نے جو نیکیاں اب تک کی ہیں کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے جس سے وہ نیکیاں ختم ہو جائیں، اور آئندہ بھی ہم نیکیاں کماتے رہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم 600 پہ رک گئے، بس 600 مرتبہ ہم پڑھ لیں گے کافی ہے، یا نماز کے بعد میں 100 مرتبہ ہو جائے۔ جتنا انسان کو موقع ملے اتنے وہ اللہ رب العزت کے کلمات کو پڑھے، اس کی تسبیح کرے، اس کی تکبیر بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے، تاکہ اس کے نیکیوں کے اندر اضافہ ہو، اور کل جب قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہو تو اس کو یہ کہہ کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہیں۔ اس کی فکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے ہمیں۔ چھوٹے چھوٹے کام یہ ہیں جن سے ہم توجہ اپنی دور کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر کچھ دن تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام ہمیں یاد رہتے ہیں کہ نہیں کرنے بھی چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہے ہمارے دماغ کا اور مزاج کا اور جسم کا کہ جب ہم کسی کام کو کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ دن کے بعد میں ہم ان کاموں کو بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں وہ چیزیں یاد بھی نہیں رہتی۔ لہذا اگر غفلت ہو جائے تو غفلت کو انسان اس طرح دور کر سکتا ہے کہ جس طرح فرض نماز کی قضا کو ضروری سمجھتا ہے کہ ایک نماز فرض تھی قضا ہو گئی، اس کو دوبارہ پڑھنا، اس کو دوسرے وقت کے اندر پڑھنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، اس طرح ہمارے وہ کام جن کو ہم کرنے کے عادی ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور وہ کام ایسے ہیں جو فرض نہیں ہیں تو ان کو بھی باقی رکھنے کی ایک شکل یہ بتائی گئی ہے علماء کی طرف سے کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو دوسرے وقت کے اندر اس کو پورا کریں۔ مثال کے طور پر اگر ظہر کے اندر ہماری تسبیح فاطمی کسی مشکل کی وجہ سے چھوٹ گئی تو ہم عصر کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں، عصر کے اندر چھوٹ گئی تو ہم اس کو مغرب کے اندر پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں ہم ڈبل پڑھ لیں اس کو، سوتے وقت اگر ہماری چھوٹ گئی تو ہم سو کر اٹھنے کے بعد میں پڑھ لیں۔ کوئی بھی کام جو ہم نے شروع کر دیا ہے اس کام کو شروع کرنے کے بعد میں ہم کوشش کریں کہ جب تک ہمارے اندر ہمت اور طاقت ہے وہ کام ہم سے نہ چھوٹے۔ ایسی مثالیں بیان کی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا تھا اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کے معمول طے کروائے۔ صحابہ یہ بھی کرتے تھے کہ آپ ہی بیان فرما دیے کہ ہمیں کتنا کام کرنا ہے، تو قرآن مجید کے پڑھنے کا بڑا شوق تھا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے نمبر پر یہ فرمایا کہ بھئی تمہاری ہمت اور حیثیت کے مطابق تم 1 پارہ روز پڑھ لیا کرو، ایک پارہ تو اس زمانے میں تھا نہیں، 30 دن میں قرآن کریم مکمل کر لیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 7 دن کے اندر مکمل کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس 3 دن کے اندر اس سے زیادہ نہیں، 3 دن کے اندر قرآن کریم مکمل کر لیا کرو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے لیے ایک قرآن کریم کا مکمل کرنا 3 دن کے اندر گویا کہ طے کروا لیا، اور یہ طے کروائی ہوئی چیز کوئی ایسی نہیں تھی کہ اگر وہ 3 دن کی جگہ 4 دن میں یا 4 دن کی جگہ 7 دن میں یا 7 دن کی جگہ مہینہ بھر میں مکمل کر لیتے تو گناہ گار ہوتے۔ گناہ گار ہونے کا بھی کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ یہ نفل چیز ہے، اللہ سے قریب کرنے والی ایک چیز ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں 3 دن میں مکمل کروں گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انتقال تک کمزوری کے باوجود وہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ 3 دن کے اندر مکمل قرآن کریم کریں، اور اگر کبھی کسی بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے 3 دن قرآن کریم نہ پڑھ سکے تو اگلے 3 دن کے اندر 2 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نفل کاموں پر بھی اپنے آپ کو اتنا ہی مضبوط رکھا جتنا کہ وہ فرائض کے لیے مضبوط تھے۔ تو ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، جب تک ہماری جوانی ہے، جب تک ہمارے جسم میں طاقت ہے، دل دماغ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، تو کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو وقت باقی ہے، یہ وقت گزرتا ہوا
انسان کو محسوس نہیں ہوتا، کب انسان کی زندگی کی شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، کب اس کی روح قبض کر لی جائے۔ بہت سے لوگ جوانی کے اندر چلے جاتے ہیں، بہت سے ادھیڑ عمر میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی کہ ابھی تو ہماری عمر بہت باقی ہے، ہماری عمر کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے، ہم میں سے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہ رگ سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں، جب چاہیں گے تمہاری سانسیں بند کر دیں گے۔ لہذا ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے جو موقع دیا ہے اس موقع کو کام میں لانا ہے، اور ان نیکیوں کو جن کو ہم کرتے ہیں باقی رکھنا ہے، اور جن نیکیوں کو ہم نہیں کرتے انشاءاللہ ان کا بھی ہمیں عادی بننا ہے۔ اور جس طرح ہم دنیا کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھی انشاءاللہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہے، تاکہ کل اللہ رب العزت یہ کہہ دے قیامت کے دن کہ یہ بندہ تھا جو ہمیں پانے کے لیے محنتیں اور کوششیں کیا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت اگر اس چیز کا اظہار قیامت کے دن فرما دے گا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، جہنم ہم سے دور کر دی جائے گی اور جنت ہمارے قریب کر دی جائے گی۔ اور جس کے لیے یہ طے کر دیا گیا دنیا کے اندر کہ جنت اس کے قریب ہے اور جہنم اس سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا، مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔